بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اقسام الکلام فی اللغت العربیہ. عربی زبان میں یا قرآن پاک میں کلام کی تین قسمیں ہیں: الاسم، الحرف، الفعل. اسم، فعل اور حرف، یہ تین قسمیں ہیں. اسم کیا ہوتا ہے؟ ناؤن، لیکن آج اس کو مزید تفصیل سے سمجھیں گے. فعل آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل ایک ماضی ہوتا ہے، ایک فعل مضارع ہوتا ہے، ایک فعل امر ہوتا ہے، اور علامات الفعل بھی لکھی ہیں کہ فعل کی علامات کیا ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ ناؤن ہے، اسم ہے؟ اور کیسے پتہ چلے کہ یہ حرف ہے؟ تو اگر یہ علامات پتہ ہوں تو ایک اندازے تک قریب قریب آپ پہنچ سکتے ہیں کہ آیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. تو اس پر آتے ہیں انشاءاللہ. اگلی جو سلائیڈ ہے وہ اس متعلق ہے کہ اسم کی اقسام الاسم. اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ کبھی ہم بات کرتے ہیں تو اسم کی تین قسمیں ہیں جناب. ایک ہے واحد، ایک ہے تثنیہ، ایک ہے جمع. ایک سنگولر ہے، ایک پلورل ہے، اور ایک ڈوئل فارم ہے. تین فارم ہے. کبھی بات ہوتی ہے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی ٹائپس ہیں ناؤن کی، تو ہم کہتے ہیں کہ دو ہیں، مذکر اور مؤنث. کوئی بھی اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. کبھی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ ناؤن معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یا ڈیفینٹ ہوگا یا انڈیفینٹ ہوگا. تو مختلف انداز میں اسم کی تقسیم کی جاتی ہے. تو بیسیکلی اسم کی چار طرح سے تقسیم ہوتی ہے. یہ جو آپ کو چار سرکل دیکھ رہے ہیں، یہ وہ چار ٹائپس ہیں جن ٹائپس پر تقسیم ہوتی ہے: الاعراب والبناء، العدد، التنکیر والتعریف، اور التذکیر والتانیث. یہ ہے اسم کی ہی قسمیں. لیکن اسم کی قسمیں کس طریقے سے؟ اسم کی اقسام من حیث التذکیر والتانیث، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی جناب؟ مذکر اور مؤنث. اسم کی تقسیم عدد کے لحاظ سے کہ ایک، دو یا ایک دو سے زیادہ، تو یہاں آ جاتی ہیں تین قسمیں ہیں کہ یا تو کوئی چیز مفرد ہوگی سنگولر، یا وہ مثنیٰ ہوگی، یا وہ جمع ہوگی. ٹھیک ہے. یا پھر اسم کی تقسیم ہو سکتی ہے اس اعتبار سے کہ آیا یہ اسم ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے. تنکیر و تعریف یعنی نکرہ اور معرفہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ ناؤن ایسا ہے کہ وہ کسی خاص، کسی معین چیز کے لیے نہیں بولا جا رہا بلکہ کسی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، جیسے کپ یا کتاب یا قلم. تو کسی بھی پین کو آپ قلم کہہ سکتے ہیں، کسی بھی کتاب کو کتاب کہہ سکتے ہیں، کسی بھی پیالے کو کپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ نکرہ ہے. لیکن اگر وہ کوئی خاص ہے، جیسے قرآن، یہ خاص کتاب ہے، یہ کوئی خاص شہر جیسے دبئی، اور یا پھر کسی نبی کا نام یا کسی بندے کا نام، تو یہ معرفہ ہو جاتا ہے، یہ وہ خاص ہو جاتا ہے. اور اگر کسی نکرہ کو معرفہ کرنا ہو تو اس میں الف لام لگا دیا جاتا ہے. تو کتاب سے کر دیا الکتاب، مسجد سے کر دیا المسجد، اور معلم سے کر دیا المعلم. تو یہ نکرہ سے معرفہ ہو گیا، خاص ہو گیا. تو اگرچہ کہ ان کا تعلق ڈائریکٹلی ٹرانسلیشن سے بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک حد تک ہے بھی، کہ جو لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ آیا یہ کیا ہے. تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا سمجھے خاکہ پیش کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ بھی ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں. پہلی باری میں اگر اتنا بہت اچھا سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ بھی اس کو سنا جا سکتا ہے. لیکن آج جو اصل پڑھانا ہے وہ آپ کو وہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ پیج ہے. وہ یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ ایک ہوتا ہے اسم الفاعل، کام کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے اسم المفعول، آبجیکٹ جس پر کام ہوتا ہے، ایکشن جس پر سر انجام پاتا ہے، وہ ہے مفعول، آبجیکٹ. ایک تو ہے سبجیکٹ جس نے کام کیا، جس پر کام ہوا وہ ہوا آبجیکٹ، اسم المفعول. یہ دو تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تین چیزیں آج نئی جو سمجھیں گے وہ ہے اسم ظرف،
اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل، ضاد سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضاد سے بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں تفضیل، لیکن عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کو ضاد سے کہیں، اس میں تفضیل. تو فاعل، مفعول، ظرف، اعلیٰ اور تفضیل، یہ 5 چیزیں ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہم اپنی جو قرآن عربک کی جو بک ہے وہاں جا کر جو وکیبز ہمارے سامنے ہیں اس میں ہم ڈھونڈیں گے کہ کہاں اس میں فاعل ہے، کہاں اس میں مفعول ہے، ظرف کہاں ہے، اعلیٰ کہاں ہے، تفضیل کہاں ہے. تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور یہ اگر تو ثلاثی مجرد کا وہ فعل ہے. ثلاثی مجرد تو پتہ ہے نا، بھولے تو نہیں ہے. ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ 3 ہوں. تو اگر وہ ثلاثی مجرد کا فعل ہے تو پھر اس کا اسم الفاعل فاعل کے وزن پر آئے گا، یعنی اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ فاعل والا ہوگا، یعنی سامعن، سامعن، ناصر، فاتح. سامع سننے والا، ناصر مدد کرنے والا، فاتح کامیاب ہونے والا، اور ضارب مارنے والا، اور جناب حامد حمد کرنے والا. تو آپ دیکھیں سب ایک ہی ساؤنڈ پر آ رہے ہیں. یہ ہے اسم الفاعل. اور اسم مفعول وہ ہے کہ جس پر وہ فعل سر انجام پاتا ہے، وہ آبجیکٹ ہوتا ہے جس پر وہ کام ہوتا ہے. جیسے جس شخص کی مدد کی گئی وہ ہے منصور، اس کو منصور کہتے ہیں. جبکہ وہ ثلاثی مجرد سے ہو تو اس کا جو وزن ہوگا، اس کا جو ساؤنڈ ہوگا وہ مفعول کے وزن پر ہوگا، منصور. تو منصور جس کی مدد کی جائے، مسموع جس کو سنا جائے، اور کیا ہو سکتا ہے، محمود جس کی تعریف کی جائے، معبود جس کی عبادت کی جائے. تو اب آپ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ یہاں میں مزید اور کیا کیا لکھ سکتا ہوں. سوری، کہاں پر؟ اس جگہ پر جہاں میں نے سامعن اور ناصرن لکھا ہے. آپ میں سے ہر ایک مجھے ایک ایک اس میں فاعل بتاتے جائیں اور وہ میں یہاں لکھتا جاؤں. جو ایک بار بتا لیں تو پھر وہ دوسرے کو بتانے دیں. جی، تو جو جلدی جلدی بتائیں گے ان کے پاس ایک چانس ہوتا ہے کہ ان کو آسان آسان بتانے کا موقع مل جائے گا. جناب علی بتائیے. حاضر. حاضر بالکل صحیح. حاضر. فاتح. جی فاتح ہو گیا. ذاہب. حاضر جناب. زاہد ٹھیک ہے. زاہد زہد اختیار کرنے والا، حاضر حاضر ہونے والا. جی. ضاربن. ضاربن ہو گیا مارنے والا. اور ظاہر. ایسے بتائیں جو ہمارے یہاں آپس میں ایک دوسرے کے لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں تاکہ ہمیں لوگوں کے ناموں کے مطلب بھی پتہ چلے. ظاہر. جی. طاہر پاک، پاک ہونے والا یا پاک کرنے والا. رافع. رافع بلند ہونے والا. عادل. عادل انصاف کرنے والا. کون باقی رہ گئے؟ راشد. راشد. راشد راشد صحیح ہے. راشد ہدایت دینے والا، رشد و ہدایت والا. جی. ارشد. ارشد اس میں نہیں آئے گا. یہ جو ساؤنڈ ہے نا فاعل، اسی ساؤنڈ پر جائیں گے ہم. آپ سب میں دیکھیں سارے ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں. نافع. نافع نفع دینے والا بالکل صحیح. بلکہ نافع سے تو مجھے یاد آیا کہ اگر آپ کوئی کام نیا شروع کرنے والے ہوں تو 20 مرتبہ یا نافع پڑھ کے کام شروع کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے نافع. تو آپ 20 بار کہہ لیں یا نافع یا نافع یا نافع یا نافع، وہ کام یہ پڑھ کے شروع کریں، وہ کام انشاءاللہ آپ کو سکسیس ملے گی اس میں. اگلے میں آ جاتے ہیں مسموع اور منصور. جہاں میں نے لکھا ہے یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر کوئی بھی کام ہوتا ہے. اب یہ اور کون کون سے ہو سکتے ہیں وہ الفاظ وہ آپ بتائیں گے. اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے بعد اس میں ظرف. اس میں ظرف وہ ہوتا ہے کہ جو کسی
جگہ کا نام ہوتا ہے، ظرف کسی جگہ کو کہتے ہیں. اب وہ ظرف زمان بھی ہوتا ہے، ظرف مکان بھی ہوتا ہے، خیر وہ ایک تفصیل ہو جائے گی جس کی یہاں حاجت نہیں ہے. تو سجدہ کرنے کی جگہ تو ہو گیا مسجد، اور یہ مفعل اور مسجدن کے ساؤنڈ پر اس کے وزن پر آتا ہے. سجدہ کرنے کی جگہ مسجد، اور جیسے اسکول کو کیا کہتے ہیں؟ درس گاہ کو مدرسہ. مدرسہ تو مدرسہ، مدرس اس کا بنے گا مدرس. مدرس تو تانیث کی وجہ سے اس کے آگے تا آتی ہے. مدرسہ ہم بولتے ہیں مدرسہ، مدرسہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا مدرسہ. درس گاہ یعنی جہاں درس ہوتا ہے، جہاں پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. اور کون سا لفظ ہے جو مسجد، مدرسہ، مکتب، مدرسہ، مکتب جہاں پر کتابت ہوتی ہے، یعنی آفس وغیرہ کو بھی مکتب کہتے ہیں. مکتب بھی جہاں بھی جہاں لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا ہے، جہاں کچھ نہ کچھ فائلنگ کا کام ہوتا ہے، اس کو آپ مکتب اور آفس کہتے ہیں. اور آفس کو بھی عربی میں مکتب ہی کہتے ہیں. تو مکتب، مسبح جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. اور مقتل برا لفظ ہو جائے گا. مقتل کا مطلب جہاں قتل کیا جاتا ہے، لیکن جہاں جہاد ہوتی ہے، جہاں لڑائی ہوتی ہے، اس جگہ مطبخ. مطبخ کچن کو کہتے ہیں مطبخ. بالکل صحیح، کیونکہ طبخ کا مطلب ہوتا ہے پکانا. تو مطبخ وہ جگہ جہاں پر کھانا پکایا جاتا ہے. جی. اور محل میں الفاظ کم ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو یہاں نہیں لکھ سکیں گے. اسم ظرف کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے اسم آلہ. آلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کوئی کام ہوتا ہے. جیسے یہ مائک جو ہے وہ آپ تک آواز پہنچانے کا ذریعہ ہے، تو یہ ایک آلہ ہے. اسی طریقے سے چابی، مفتاح، یہ دروازہ کھولنے کا آلہ ہے. تو اس طرح کے ناؤن آپ کو بہت کم ملیں گے. ان پانچوں میں سب سے کم آپ کو اس میں آلہ ملے گا. تو فتح کا مطلب ہے کھولنا، یا فتح اس نے کھولا. فتح کا معنی کھولنا، اور مفتاح کھولنے کا آلہ. تو چابی کو کہتے ہیں مفتاح، جس چیز کے ذریعے کھولا جاتا ہے. اب مفتاح جیسی اور کوئی مثال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیے. مسواک، مفتاح مسواک. مسواک کا مطلب دانت صاف کرنے کا آلہ. سواک کا مطلب ہوتا ہے برش کرنا. تو جس چیز سے برش کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسواک. اس میں آلہ میں میم کے نیچے زیر ہوتی ہے. اس میں ظرف میں میم کے اوپر زبر ہوتی ہے. اس میں ظرف کسی جگہ کا نام ہوتا ہے. اس میں آلہ کسی نہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے جو کہ آلہ ہوتا ہے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے. تو اگر آپ کے پاس مفتاح اور مسواک کے بعد کوئی لفظ ہے تو مجھے بتائیے. مشکات. کیا ارشاد فرمایا؟ مشکات. جی مشکات. مشکات، مشکات جو ہے وہ کہتے ہیں روشنی کا یا فانوس کو کہتے ہیں مشکات. اب اس کو اس میں آلہ میں شمار کریں گے کیونکہ میم کے نیچے زیر ہے تو یہ ہے تو اس میں آلہ. تو اب کیا روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ یا روشنی جلانے کا آلہ یا چراغ کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے روشنی کی جاتی ہے؟ غالباً اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے یہ اس میں آلہ. جی. اس میں تفضیل اس اسم کو کہتے ہیں. اس میں تفضیل یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ایکشن ہے وہ اس انداز کا ہے کہ یہ جو کام کرنے والا ہے یہ سب سے بہترین اور سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ کام کرنے والا ہے. یعنی تمام لوگوں کے مقابلے میں اس کا کام یہ سپیریئر ہے. مثال کے طور پر اگر بات کی جائے حامد، تو حامد کا مطلب تعریف کرنے والا. محمود جس کی تعریف کی جائے. اور احمد کا مطلب ہوگا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. احمد تفضیل کا مطلب دوسروں پہ فضیلت دی. اس میں تفضیل دوسروں پہ اس کو یوں فضیلت ہے کہ یہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے. ایک فضل بھائی ہے، یہ بھی فضیلت رکھتے ہیں،
لیکن افضل کا مطلب ہے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا. کبیر کا مطلب بھی ہوتا ہے بڑا، صغیر کا مطلب چھوٹا، لیکن اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو احمد، افضل اور اکبر. اور کون کون سے الفاظ اس میں ہو سکتے ہیں؟ ارحم، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، امجد سب سے زیادہ بزرگی والا، اکرم، اکرم سب سے زیادہ بزرگی والا. اکرم کا بھی یہی مطلب ہے. تو احمد کا مطلب ہوا سب سے زیادہ حمد کرنے والا، افضل سب سے زیادہ افضل، اکبر سب سے بڑا، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا. امجد اور اکرم کا ایک ہی مطلب ہے سب سے زیادہ بزرگ. ارشد سب سے زیادہ ہدایت والا. اور ارسل، ارسل کا کیا مطلب ہوگا؟ بھیجنا. اس کا مطلب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ارسل کا کیا بنے گا، لیکن ہے بہرحال اس میں تفضیل. اکمل کا مطلب سب سے زیادہ کامل، احسن کا مطلب سب سے حسین، اجمل کا مطلب سب سے خوبصورت، اور اعبد کا مطلب سب سے زیادہ عبادت کرنے والا. تو یہ تھا. جی زاہد، زاہد، اسٹارٹ اس کا حمزہ سے ہوگا نا. عاطف، عاطف وہاں جائے گا اس میں فاعل میں، عاطف یہاں آئے گا اگر آیا بھی تو. فاعلن کے وزن پر ہے تو وہ ہو گیا عاطف. اب یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں فاعل فاعلن کے وزن پر ہے، عاطف وغیرہ یہ فاعل کے وزن پر ہیں، جو میم یہ مسموع منصور کے وزن پر ہیں، یہ اس میں مفعول ہیں. اس میں تفضیل احمد، افضل، اکبر کے وزن پر ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ جو ہمارے پاس جس بک سے ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم کہاں کہاں مزید الفاظ انہی 5 پر رکھ سکتے ہیں، یعنی کہاں کہاں اس میں ظرف بنے گا، کہاں اس میں آلہ بنے گا. تو اس سے یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ قرآن پاک کی بھی مثالیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے بولے. یہ جو سلائیڈز میں چینجنگ کی ہے یہ والی بھی واٹس ایپ پہ سینڈ کر دینا، چینج ہوئی ہوئی. جی انشاءاللہ. جی تو اب یہ جہاں سے ہم نے بک اپنی شروع کی، باب ضرب یضرب سمع یسمع، تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول تو پہلے سے ہی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ کا ہی آپ اس میں ظرف بھی بنتا ہو اور اس میں آلہ بھی بنتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. کسی کا بنے گا اور کسی کا نہیں بنے گا. مثال اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے، تو اب یہاں حامل اٹھانے والا اور محمول جس چیز کو اٹھایا جائے، احمل سب سے زیادہ اٹھانے والا شاید بن سکتا ہے، اسبق سب سے زیادہ سبقت لے جانے والا، اصبر سب سے زیادہ صبر کرنے والا. یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی بیان ہوا کہ اصبر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے، بلکہ حدیث پاک میں اصبر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا. تو جیسے عارف کا معنی ہے جاننے والا، ریکگنائز کرنے والا، عارف یہ بن سکتا ہے اعرف سب سے زیادہ جاننے والا. اور عاقل یہ اس کا اسم فاعل عقل والا. غافر تو کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ اس میں فاعل ایسے ہیں کہ جن کا اس میں تفضیل بنتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا نہیں بنتا، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اس میں ظرف اور اس میں آلہ بھی بنتا ہے، اور کچھ کا نہیں بنتا. لیکن جہاں ہمارے سامنے ایسے الفاظ آ جائیں تو ہم اس کے وزن سے پہچان لیں گے کہ آیا یہ اس میں ظرف ہے، آیا یہ اس میں آلہ ہے، یا اس میں تفضیل ہے، یا اس میں فاعل ہے، یا اس میں مفعول ہے، یہ کیا ہے. ہم اس کو کس طرح پہچانیں گے؟ اس کے ساؤنڈ سے پہچانیں گے کہ جو احمد، اکبر اور ارشد کے وزن پر ہے اس کا مطلب یہ اس میں تفضیل ہے. دوبارہ ایک بار اس سلائیڈ کو دیکھ لیں تو آپ کو یاد ہو جائے کہ ساؤنڈ جو ہے وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ جو احمد، افضل، اکبر، ارحم، امجد، اکرم اس ساؤنڈ پر ہے یہ اس میں تفضیل ہے. اور جہاں میم مکسور ہے یعنی میم کے نیچے زیر ہے وہ اس میں آلہ ہے، مفتاح، مسواک، مشکات، مروحہ، مصباح. اور جہاں میم پر زبر ہے وہ اس میں ظرف ہے، مسجد، مدرسہ، مکتب. اور جہاں مفعول ان کا وزن ہے وہ اس میں مفعول ہے، اور جہاں فاعل ان کا وزن ہے وہ اس میں فاعل ہے.
اب سامعون اس میں فاعل ہے اور مسموعون اس کا اس میں مفعول ہے. تو اسمع، اسمعو عام طور پر یہ استعمال نہیں ہوتا سب سے زیادہ سننے والا، لیکن احزن استعمال ہوتا ہے. حازن کا مطلب ہے غمگین، جو غمگین ہونے والا، تو احزن سب سے زیادہ غمگین، اور احفظ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا، اور اخسر سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا، ارحم سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، اشہد سب سے زیادہ، سب سے بڑی گواہی دینے والا، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا. عالم جاننے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اعلم سب سے زیادہ جاننے والا. مخلوق میں عام طور کے لیے کسی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ جانتا اور اس کی عطا سے اس کے رسول جانتے، لیکن عام طور پر ہم کسی کے لیے عالم کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. عالم کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں، لیکن اعلم نہیں کہتے. اعلم کا مطلب ہے سب سے زیادہ جاننے والا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور مخلوق میں اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تو یہ وہ الفاظ تھے کہ جن کا اس میں تفضیل بنتا ہے، اور کچھ کے اس میں ظرف بنے گا اور کچھ کا اس میں اعلیٰ بنے گا، اور وہ ایک ایک کا پھر دیکھنا پڑے گا. لیکن ہمارا، میں نے آپ کو مقصد بتا دیا کہ وہ ساؤنڈ یاد کرنا ہے تاکہ قرآن پاک میں جب وہ آیت آئے تو آپ پہچان سکیں کہ یہ کیا ہے. کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یہ کون سا ناؤن ہے، یا یہ کوئی ورب نہیں ہے، کوئی وکیب کی کسی فارم میں کسی شکل میں نہیں آ رہا. اور یہ سب، یہ میں نے آج یہاں سمجھانا اور بتانا یوں مناسب سمجھا کہ ہم نے پچھلی 12 کلاسز میں ثلاثی مجرد کو ختم کر لیا، اور اب ہم جا رہے ہیں ثلاثی مزید فی کی طرف، بالکل ایک نئے باب کی طرف جا رہے ہیں، ایک نئے چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر اس کی جو کچھ چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں تو اس کو آج کے درس میں مکمل کر لیا جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور پیچھے کی چیزیں ہماری مکمل ہوں. تو یہ مقصد تھا. تو اب اگر آپ کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے یہ ہے کہ پیج نمبر، اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، بالکل کرنی بھی چاہیے، کہ 16 سے لے کر 16، 17، 18، 19، 20 اور یہ آخر تک، یعنی مضاعف اور محموس تک، جہاں تک ثلاثی مجرد چل رہا ہے، اس پورے پر آپ نظر کریں گے اور آپ جلدی جلدی ڈھونڈیں گے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ 8 یا 10 اس میں اعلیٰ نکال لیجئے پورے میں سے، اور یعنی جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اور 10 جو ہے وہ اس میں ظرف نکال لیجئے، 20 اس میں تفضیل نکال لیجئے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول تو پہلے سے ہی لکھے ہوئے. تو یہ 10 10 20 20 نکال لیں گے تو اس کے نکالنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس کا جو انداز اور سیکوینس ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. اب میں آتا ہوں اپنی دوسری بات کی طرف، جو آج کے درس میں ہماری 3 سلائیڈز تھیں. ایک تو یہ تھی جو مکمل ہو چکی، اور اس سے پہلے کی ہے یہ. اس کو میں ریپیٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہم ثلاثی مزید فی تک جانے سے پہلے یہ باب اور یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہو چکا ہو. فی الحال جو یہ حصہ ہے اس کو میں نے لاک کیا، معرب اور مبنی کو، کیونکہ ابھی آپ نے یہ نہیں پڑھا. اب اقسام الاسم، اسم کی تقسیم ہے مگر 3 طرح سے: عدد، معرفہ اور نکرہ ہونا، اور مذکر اور مؤنث ہونا. اسم کی 3 قسمیں ہیں. کب؟ کہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ عدد کے اعتبار سے، کہ یا تو اسم ہوگا مفرد، یا ہوگا مثنی، یا ہوگا جمع، یا ہوگا سنگولر یا ڈوئل یا پھر پلورل. یہ عدد کے اعتبار سے. میں پوچھوں کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ اگلا سوال مجھ سے یہ کریں گے کہ کس حساب سے اسم کی تقسیم پوچھ رہے ہیں آپ، یعنی کس اعتبار سے. کیونکہ کہیں کہیں اسم کی 2 قسمیں ہیں، کہیں کہیں اسم کی 3 قسمیں ہیں. مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، یعنی جینڈر کے حساب سے پوچھ رہے ہیں، تو وہاں 2 قسمیں ہیں، ایک مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث ہوتا ہے. اور اگر معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے تو ایک معرفہ ہوتا ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے. اور اگر عدد کے اعتبار سے تو وہاں پھر 3 قسمیں ہیں جو کہ یہاں لکھی ہیں. لکھا ہے وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدَةٍ. مفرد وہ ہوتا ہے جو کسی ایک شخص کے لیے بولا جائے، ایک مرد یا ایک عورت کے لیے بولا جائے. اور مثنی وہ ہوتا ہے مَا دَلَّ عَلَى اثْنَيْن أَوْ اثْنَتَيْن. اور مثنی وہ ہوتا ہے جو 2 کے لیے بولا جائے، 2 مردوں کے لیے یا 2 عورتوں کے لیے. جیسے طالبانی اور طالبتانی، یہ وہ والا طالبان نہیں ہے. طالبانی 2 طالب علموں کو کہتے ہیں،
اور طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں، طالبہ کسی فیمینن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور ما دل علی ثلاثۃ اکثر، اور جو 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے بولا جائے وہ جمع ہے، جیسے طالب کی جمع طلاب، طالبون، طالبات، یہ اس کی جمع ہے. یہ ہو گیا واحد تثنیہ جمع. اسی کے سامنے آ جائے مذکر اور مؤنث. وہو ما دل علی ذکر، جو مرد کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مذکر ہیں، محمد، رجل، انسان اور اسد، یہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ سب کے سب مذکر ہیں. او ما فی حکمہ، یا پھر جو مذکر تو نہیں ہے لیکن مذکر کے حکم میں ہے، یعنی ان کو آپ مذکر ہی کنسیڈر کرتے ہیں، جیسے کتاب، ہوا، اور جو بھی ایسی چیز ہے جس میں علامت تانیث نہیں ہے، یعنی اہل عرب جس کو مذکر استعمال کرتے ہیں تو وہ سب کے سب مذکر ہیں. اور مؤنث کون سے ہیں؟ ما دل علی انثى حقیقتا او ما فی معنی، کہ مؤنث وہ ہوتا ہے کہ جو کسی مؤنث کے لیے بولا جائے، جیسے امرأۃ عورت، فاطمۃ کسی خاتون کا نام، او ما فی معنیہا، یا پھر وہ معنوی طور پر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہو، جیسے شمس سورج، یہ بظاہر دیکھنے میں مذکر لگ رہا ہے لیکن اہل عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. اور سعادت خوش نصیبی، تو سعادت خوش نصیبی یہ مؤنث یوں ہے کہ اس کے آخر میں تا ہے، اور جس کے آخر میں اس طرح کی تا ہو، گول والی تا، وہ یہ علامت مؤنث کی ہے. تو ہم نے یہ دونوں باتیں سمجھ لیں کہ عدد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، اور معرفہ اور نکرہ ہونے کے مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، اور عدد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. آخری بات، معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے، یعنی ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ، اس حوالے سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے نکرہ، یعنی وہی ما لا تدل علی معین، وہ کسی معین چیز کے لیے، کسی مخصوص چیز کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اطلاق اور اس کو بول کر آپ اس کے جیسا یا کوئی بھی آپ گمان کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں یا کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کی مثال بہت ساری ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی بھی کتاب، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت. رجل تو یہ نکرہ ہے، اور امرأۃ عورت، تو کوئی بھی عورت یہ بھی نکرہ ہے. کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. اور مکان، دکان، محل، مسجد، جبکہ الف لام اس پر نہیں لگا ہوا، ال نہیں لگا ہوا، تو یہ سب کے سب نکرہ ہے. اور جب اس پر ال آ جائے تو یہ معرفہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال کتاب، اور کتاب میں ال اگر آ جائے، الکتاب، تو یہ معرفہ ہو جائے گا. اور معرفہ کی تعریف ہے وہی ما تدل علی معین بذاتھا، کہ معرفہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی خاص شخص کے لیے ہی بولا جاتا ہے. جیسے جو میرا نام ہے وہ میرا نام ہے، محمد کسی ایک محمد کے لیے ہی بولا جائے گا. دوسرے تو وہ دوسروں کے بھی محمد کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اب ایک الگ پرسنالٹی میں ایک الگ نام ہے، اور یہ ایک الگ پرسنالٹی میں ایک الگ نام ہے. یا کسی شہر کا نام، تو وہ شہر، اسی شہر کا ہی وہ نام ہے. تو جتنے بھی نام ہیں لوگوں کے، وہ سب کے سب معرفہ ہیں. اور اگر نکرہ سے پہلے ال آ جائے، الف لام آ جائے، تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے الکتاب، المسجد اور المعلم. تو یہ آپ نے اسم کی تینوں تقسیم سمجھ لی، اور ایک کو ہم نے بات کے لیے رکھ لیا، تو انشاءاللہ اس وقت پھر اس کو ڈسکس کریں گے. آج کے درس کی آخری بات، یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ تو یہاں اس کو تو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے. نہیں، ڈرنے والی چیز نہیں ہے. دیکھیں، الاسم، الحرف اور الفعل، ہم نارملی اسم، فعل اور حرف کہتے ہیں تو صرف اس کے آگے ال لکھا ہوا ہے. کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم ما يدل علی انسان، حیوان، نبات، جماد. کسی بھی چیز کے نام کو آپ نے بچپن سے پڑھا ہے کہ کسی بھی جگہ چیز کے نام کو جو ہے وہ آپ اسم کہتے ہیں. اب وہ نام انسان کا بھی ہو سکتا ہے، حیوان کا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی پلانٹس میں سے بھی کسی کا نام ہو سکتا ہے، تو وہ نباتات ہو گئے. اور اسٹونز میں، پتھر میں، یا جو ایسی چیزیں ہیں ان کو بھی آپ ان میں سے بھی کسی کا نام ہو سکتا ہے، تو وہ جمادات ہو گئے. جو انسان بھی نہیں ہے، حیوان بھی نہیں ہے اور نباتات بھی نہیں ہے، تو وہ جمادات ہے.
تو وہ کیا ہے؟ جیسے انسان میں کسی کا بھی نام آ سکتا ہے، علی، اسلام، ہدا، حنان. حیوان کے اندر جو ہے وہ جانوروں میں بندر، شیر، کتا، بلی، ان کے یہ سب نام ہے، یہ سب کے سب اسم ہیں. اور نباتات کی اگر بات کریں تو اس میں درخت اور کیلا اور انگور اور جتنی بھی چیزیں اگتی ہیں ان کو، گاجر وغیرہ، ان کو بھی آپ اسم کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ اسم ہی ہے. کرسی، قلم، کتاب اور چشمہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نان لیونگ تھنگز ہیں، اور یہ عربی میں اس کو جمادات کہتے ہیں. تو یہ وہ ناؤن ہیں، یہ سب کے سب ناؤن ہے. بتایا کہ اس طرح کے بھی ناؤن ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف یہی ناؤن ہوں گے. تو جو ناؤن کی ڈیفینیشن آپ نے بچپن سے پڑھی ہوئی، آپ کے ذہن میں یاد ہے، وہی ہے، بس یہاں ایک نئے انداز سے لکھی گئی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ علامات الاسم، اسم کی علامتیں کیا ہیں، کیسے پتہ چلے کہ کوئی چیز اسم ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گی. یہ نمبر ایک بات یہ کہ اسم کی علامت یہ ہے کہ وہ زیر کو قبول کر لیتا ہے. یقبل الجر، جر کہتے ہیں زیر کو، یعنی اسم کے نیچے زیر آتی ہے، فعل کے نیچے زیر عام طور پر نہیں آتی. تو خرجتو من المدرستی، میں نکلا مدرسے سے. تو من المدرستی، یہ جو مدرستی کے مدرسہ کے نیچے جو زیر آئی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ ناؤن ہے. اس پہ تو ناؤن ہونے کی اور بھی علامت ہے، ال ہے اس لیے بھی یہ ناؤن ہے، اور اس کے نیچے زیر آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اسم کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ الف لام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ال جو ہے نا وہ فعل کے ساتھ نہیں آئے گا. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتم، ضربتو، ضربنا، اس میں کہیں بھی ال نہیں ہے. الضربا، الضربو نہیں ہو سکتا. الاضربو، النضربو نہیں ہو سکتا. جو ال ہے وہ ناؤن پر ہی آتا ہے. تو جس چیز پر، جس لفظ پر ال آ گیا، اس کا مطلب وہ کنفرم وہ ناؤن ہے، وہ فعل بھی نہیں ہے اور وہ حرف بھی نہیں ہے. اسم کی ایک اور علامت یہ کہ یہ تنوین کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. کتابن، ٹھیک ہے نا، ہم پڑھتے ہیں اضربو، نضربو، یا افتحو، نفتحو. تو نفتحن، افتحن نہیں ہو سکتا کیونکہ فعل پر تنوین نہیں آتی. تنوین صرف اسم پر آتی ہے. تو اسم کا یہ خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے کہ اسم تنوین کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ اسم سے پہلے حرف یا کے ذریعے ندا دی جا سکتی ہے. یا زینب، یا فاطمہ، یا محمد، یا احمد، یا فلاں، یا فلاں، یہ ہم لوگوں کے نام کے آگے، یا انسان، یا حیوان، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی فعل کے ساتھ آپ یا نہیں کہہ سکتے. یا افتحو، یا نفتحو، بنے گی نہیں بات. تو اگر کسی بھی لفظ سے پہلے حرف یا موجود ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، تو وہ یا بتا رہا ہے کہ یہ یا ناؤن پر ہی آتا ہے، یہ فعل اور حرف پر نہیں آتا. تو یہ وہ چار علامتیں ہیں کہ جو آپ کو یہ فائدہ دیں گی کہ آپ کسی بھی لفظ کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل یا حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے فعل. اسم تک کافی نہیں ہے. ہاں 57 ہو گیا یوں. بس فعل جو اتنی ہے، ہو جائے فعل گی. کی تقسیم زیادہ ہو جائے گا. فعل آپ نے پڑھا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے جو گزر چکا ہے، وہ فعل ماضی ہے. جو چل رہا ہے، جو آپ کی کیفیت چل رہی ہے، وہ آپ کا حال ہے. اور جو کچھ آج آپ کر رہے ہیں اور جو کچھ کل کریں گے، وہ فیوچر جو ہے وہ بھی فعل مضارع ہے. اور فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے. بس یہاں تک جو ہے فعل میں یہی تین چیزیں ہیں. لکھا ہے کہ الماضی حدث وانتہا، کوئی کام ہوا اور خلاص ہو گیا، یہ ہو گیا فعل ماضی. جیسے کتبہ، اس نے پڑھا، قرأ، اس نے قرأت کی. اور فعل مضارع وہ ہوتا ہے کہ جو کام چل رہا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں ختم ہو، لیکن پریزنٹ میں بھی ہوتا ہے اور فیوچر میں بھی ہوتا ہے، یا صرف فیوچر میں ہوتا ہے، وہ بھی فعل مضارع ہے. اور امر وہ ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کی طلب ہوتی ہے کہ یہ کرو بھائی، کھانا پکاؤ، یہ بھی فعل امر ہے. ہاتھ دھو لو، یہ بھی فعل امر ہے. کل کام کر کے آنا، یہ بھی فعل امر ہے. کلاس میں آ جاؤ، یہ بھی فعل امر ہے. تو وہ مستقبل میں، آنے والے زمانے میں کسی کام کے لیے ایک چاہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کریں، اس کو
فعل امر کہتے ہیں. اس کی علامات کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں. اب جو گرامر کی باتیں ہیں وہ ہم جو ایک نارمل ہمارا درس چل رہا تھا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم تھوڑا سا ایڈ کرتے رہیں گے. ایک ساتھ آپ کو یہ ہیوی ڈوز نہیں دیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جی کچھ پوچھنا چاہیں تو بھلے پوچھ لیں.